چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، مرکز کی حکومت کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 سال سے تمہاری حکومت ہے، چلو ٹھیک ہے بن گئی، پچھلے 2 سالوں سے تمہاری سرکار ہے، ایک بھی مسلمان پاکستان نہیں گیا، اور جو بھیجنے کی بات کرتے تھے خود ہی چلے گئے۔ خود چلے گئے، اور چلے نہیں گئے، بنا بلائے چلے گئے، اور بنا بلائے نہیں حضرت، بنا بتائے چلے گئے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اس دیش نے حضرت، آپ گواہ ہیں جنگ آزادی کی لڑائی سے لے کے آج تک، اس لڑائی سے لے کے آج تک گواہ ہیں، کیونکہ آپ نے اس میں اہم بھومکا نبھائی ہے۔ اس دیش نے میرے دوستوں بڑی آندھیاں دیکھی ہیں۔ غلام نبی آزاد صاحب آپ نے بہت دور دیکھا ہے، یا خورشید صاحب بیٹھے ہیں، تمام یہاں علماء اکرام تشریف فرما ہیں، ہمارے سبھی محدث حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اس دیش نے بڑی آندھیاں دیکھی ہیں، بڑے طوفان دیکھے ہیں، بڑے بونڈر دیکھے ہیں۔ میرے دوستو، جب بونڈر آتا ہے تو کوئی بھی لفنڈر بادشاہ بن جاتا ہے۔ لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ نماز ادا کرتے ہیں، میں پرارتھنا کرتا ہوں، پوجا کرتا ہوں، آرتی کرتا ہوں، گھڑیال بجاتا ہوں، اس میں دقت کیا ہے؟ ادھر مسجدیں ہیں، ادھر ہیں شیوالے، جہاں مطمئن ہو وہیں سر جھکا لے۔ آپ ہماری آستھا کا سمان کرتے ہیں، لیکن ہمیں آپ کے عقیدے کا احترام کرنا پڑے گا، اور کرنا چاہیے۔ ہمارا دھرم، ہمارا کوئی بھی دھرم گرنتھ یہ نہیں کہتا کہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے آدمی کا اپمان کیا جائے، اور اسلام کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا ہے، بلکہ لکھا ہے کسی دوسرے دھرم کے پیشواؤں کی بے عزتی نہ کرو۔ پتہ نہیں وہ بھی آپ کا نبی ہو۔ جو اسلام یہ سکھاتا ہے، جو اسلام یہ بتاتا ہے کہ محبت، خدمت، قربت، عبادت یہ انسانیت کی باتیں ہیں، اس اسلام کو ماننے والا کوئی مسلمان آتنکوادی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آج ایک ہوا چلائی جا رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں کوشش ہو رہی ہے، اور کوشش نہیں سازش ہو رہی ہے کہ مسلمان کو آتنکوادی سدھ کر دو، مسلمان کو دیش کا غدار سدھ کر دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گاندھی کی ہتیا کسی مسلمان نے نہیں کی، اندرا گاندھی کی پھانسی کو چھلنی کسی مسلمان نے نہیں کیا، راجیو گاندھی کے ٹکڑے کسی مسلمان نے نہیں کیے، للت ماکن کے سینے پہ گولی کسی مسلمان نے نہیں ماری، بیرنت سنگھ کی کار کے پر کچے کسی مسلمان نے نہیں اڑائے، ہتیشور سیکیا کے خاندان کو کسی مسلمان نے نہیں مارا۔ تو پھر جن لوگوں نے ان کی ہتیائیں کی، کیا ان کی قوم پوری آتنکوادی کہی جا سکتی ہے؟ بڑا ذمہ داری سے سوال اٹھا رہا ہوں۔ تو جب وہ آتنکوادی پوری قوم کو نہیں کہا جا سکتا ہے، ایسے ہی کوئی صرف آدمی جو نام سے، چہرے سے مسلمان لگتا ہو، اور وہ ہاتھ میں AK-47 لے کر کے خون بہاتا ہو، معاف کرنا، میں اسے مسلمان ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ جو مسلمان ہے وہ آتنکوادی نہیں ہو سکتا ہے، اور جو آتنکوادی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی پیاسے کو پانی پلانے کا نام اسلام ہے صاحب، کسی بھوکے کو روٹی کھلانے کا نام اسلام ہے، کسی غریب کو گلے سے لگانے کا نام اسلام ہے، کسی اندھے کو راستہ دکھانے کا نام اسلام ہے۔ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے صاحب۔ اگر دہشت گردی، گناہ، ظلم اور کٹرتا کا نام اسلام ہوتا تو معاف کرنا، پوری دنیا میں یزیدیت پھیلتی، اسلام نہ پھیلتا۔ اور حضرت یہ بات سچی ہے کہ جو چیز سخت ہوتی ہے، فینیٹک ہوتی ہے، کٹھور ہوتی ہے، وہ پھیلتی نہیں ہے، سکڑتی ہے۔ پھیلتا وہ ہے جو فراز دل اور دریا دل ہوتا ہے۔
ساتھ کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ مختصر وقت ہے. ایک بات، آپ کہتے ہو گھر واپسی. اگر کوئی غریب مسلمان کا لڑکا، بڑے غور سے اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں تمام میڈیا کے سامنے، اگر ایک غریب مسلمان کا لڑکا غریب ہندو کی بیٹی سے محبت کر لے تو وہ لو جہاد. اور ان کے تمام مسلمان نیتاؤں کے گھروں میں ہندوؤں کی بیٹیاں ہیں، یہ لو سنسکار ہے کیا؟ یہ لو سنسکار ہے کیا؟ کہتے ہو گھر واپسی. ارے اگر گھر واپسی کرانی ہے تو شاہنواز بھائی کی کراؤ، میں سواگت کروں گا. مختار عباس نقوی صاحب کی کراؤ، ہم سواگت کرنے کو تیار ہیں. پہلے کراؤ تو صحیح. کیا تماشا ہو رہا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کو، اس ملک کو بانٹنے کی سازش نہ کی جائے. اور ایک میسج جانا چاہیے. میری آواز اگر آپ کے دل تک جائے تو ہاتھ کھڑے کر کے مجھے دعا دینا. آپ کی طرف سے میسج میں دے رہا ہوں مرکز کی حکومت کو اور سارے دیش کے تمام صوبوں کی حکومت کو بھی کہ ہمارا بھی وطن ہے یہ. میں صدر محترم اجازت چاہوں گا ترنم میں پڑھنے کے لیے کہ ہمارا بھی وطن ہے یہ، نہ یوں کم آنکھ کر دیکھو. ہمارا بھی وطن ہے یہ، نہ یوں کم آنکھ کر دیکھو. ذرا کڑوی دوائی ہے مگر تم پھانک کر دیکھو. ذرا کڑوی دوائی ہے مگر تم پھانک کر دیکھو. آپ کی طرف سے میسج، ہمیں بدنام کرنے سے بھلا کیا فائدہ ہوگا. محبت کے خزانے ہیں دلوں میں جھانک کر دیکھو. محبت کے خزانے ہیں دلوں میں جھانک کر دیکھو. میرے دوستوں، ایک بی جے پی کے مہاتما جب سے یہ سرکار بنی ہے نا، ان کا دماغ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے. اور مجھے ڈر لگنے لگا. میں جب یہاں آیا تو میں نے سوچا میں منچ پہ آؤں، کہیں مجھے ساکشی مہاراج نہ سمجھ لیا جائے. ان کا دماغ خراب ہو گیا. ایک مجھ سے کہنے لگے آپ ہمارے خلاف بڑے بولتے ہو. میں نے کہا یار یہ بتاؤ، جنگ آزادی میں کوئی بی جے پی کا نیتا شہید ہوا؟ غلام نبی صاحب، حضرت بڑی مزیدار بات ہے پر بڑی گہری بات ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، جنگ آزادی میں کوئی بی جے